انزائٹی کے اندر لوگوں کی جو اسٹریس میں جو ہے سوچ محدود ہو جاتی ہے، تو اس میں عموماً لوگ خودکشیاں اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ انگزائٹی بیسیکلی مایوسی ہی کی ایک ایڈوانس صورت ہوتی ہے، اور سٹریس بڑھتے بڑھتے، ذہنی دباؤ بڑھتے بڑھتے انگزائٹی میں بدل جاتا ہے۔ اور علامات تو اس کی یوں ہوتی ہیں کہ انسان ذرا تنہائی زیادہ پسند کرتا ہے، کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا، اور مایوس کن خیالات ہی اس کے دماغ پہ زیادہ چھاتے ہیں، موت کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، مرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ انگزائٹی کی حد ہے۔ ڈپریشن اس سے زیادہ سخت قسم کی پوزیشن ہوتی، اس میں اس سے زیادہ چیزیں آ جاتی، اس میں پھر بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دینا، دل گھبراہٹا شروع ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی۔ تو دیکھیں، انگزائٹی کے حوالے سے جو آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فزیکلی اور اسپرچولی دونوں طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ فزیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو انگزائٹی کی وجہ سے وہ تنہائی پسند ہو رہا ہے، وہ اس تنہائی سے نکلے اور وہ لوگوں سے ملے، اور ان لوگوں سے ملے کہ جن کو مل کے اسے خوشی ہوتی ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ تو اصل تنہائی کا توڑ کرے ایک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ فزیکلی اعتبار سے ہی تھوڑی سی واک کرنا، اور تھوڑی سی گرینری کے اندر جانا، اور نیچر میں جا کے بیٹھنا، جیسے سمندر کے کنارے بیٹھ گیا یا کسی پارک میں، باغ میں، اور خاص طور پہ صبح کے ٹائم پہ جب اس کو فریش ایئر ملے، آکسیجن ملے، اس کے دماغ کے خلیے جو ہے وہ آکسیجن کو ایبزارب کریں، تو یہ والی فزیکل چیزیں۔ تیسری اس کے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ لیول ایسا ہوتا ہے، اسٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ بھی لینی پڑتی ہے، وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہے۔ تو یہ تو ہے اس کے فزیکلی جو ہے وہ جو کر سکتا ہے۔ اسپرچولی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر توکل مضبوط ہے تو انگزائٹی کبھی پاس نہیں آتی۔ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اسے انگزائٹی کا پرابلم ہوا یا اس کو یہ مرض ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب رب نے ہی سارا کچھ کرنا ہے اور ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، تو پھر پرابلم کس چیز کا؟ قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جن میں توکل کا بیان ہے، ایک جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ والی آیت مبارکہ۔ اور اس کے علاوہ وہ بزرگان دین کے واقعات یا انبیاء علیہم السلام کے واقعات کہ جن میں تائید الہی، اللہ کی مدد ایسے مواقع پر آئی کہ جہاں پر ظاہری اسباب بالکل نہیں تھے، جیسے نبی پاک علیہ السلام غار ثور میں تھے، ظاہری اسباب نہیں تھے ان کفار سے بچنے کے، لیکن اس وقت بھی سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر فکر نہ کر، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ اپنی قوم کو لے کے نکلے اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا، تو وہاں پر قوم نے تو رونا دھونا شروع کر دیا کہ مارے گئے، پیچھے لشکر آ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، تو وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو یہ جو بزرگوں کے واقعات، انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، جب بندے کو بار بار پڑھتا ہے تو اس سے پھر دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی سابقہ زندگی کے وہ سارے مواقع یاد کرے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے کوشش کیے بغیر اپنی نعمتیں اس کو عطا فرمائیں۔ آخر جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری کوشش سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ جو ہمیں اس وقت کھانا ملتا ہے، جو دودھ ملتا ہے، جو کپڑے ملتے ہیں، جو رہائش ملتی ہے، جو گرمی سردی سے بچنا ملتا ہے، جو بچپن میں ہمیں ہزاروں نعمتیں ملتی ہیں، جو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے پاس نعمتیں ہیں، یہ ہماری کس کاوش سے ہے؟ یہ رب نے بغیر ہمارے استحقاق کے ہمیں عطا کر دی۔ بے شک۔ پھر اس کے علاوہ زندگی میں اور کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دیتا ہے۔ وقت آتا ہے مشکل، لیکن چلا جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب بندہ اپنی ہی زندگی پہ غور کرتا ہے تو پھر اس کی ڈھارس اللہ کی رحمت پہ بنتی ہے کہ ہاں، جیسے سابقہ زمانے میں مجھے میرے رب نے جو بے آسرا نہیں چھوڑا، اس موقع کے اوپر بھی مجھے بے آسرا نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ۔